فرماتے امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب آپ امیر المومنین تھے، یہ اس وقت کی بات ہے، آپ کے پاس آپ کے دروازے پر ایک فقیر آیا، ایک فقیر روٹی مانگنے کے لیے، سائل آیا، سوال کرنے لگا، روٹی طلب کی، تو حضرت نے اپنے غلام، حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا خنبر، خنبر اس کا نام تھا، آپ نے خنبر سے کہا خنبر اس کو روٹی دے دو، اس مانگنے والے سائل کو بولیے روٹی دے دو۔ تو حضرت علی کے کہنے پر وہ خنبر کہنے لگا، فرمایا حضور روٹی اونٹ پر ہے، اونٹ کے کجاوے میں رکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی سنے مولا علی نے فرمایا اونٹ کے ساتھ دے دو، سخاوت کا عالم دیکھیے، اونٹ کے ساتھ دے دو۔ تو پھر وہ خنبر کہنے لگا حضور وہ اونٹ اونٹوں کی قطار میں کھڑا ہوا ہے، ایک اونٹ نہیں ہے، کئی اونٹ ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو علی نے کہا وہ ساری کی ساری قطار اٹھا کے دے دو۔ سخاوت کا عالم دیکھ گیا، ایک اونٹ نہیں، وہ پورے جتنے اونٹ کھڑے ہو پورے اونٹوں کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا حضرت علی نے، وہ خنبر کے ہاتھ میں وہ اونٹوں کی رسیاں پکڑی، چھوڑ دیا، چھوڑ کے بھاگو ہٹ گیا۔ تو حضرت علی نے مسکرا کر اس سے پوچھا تو اتنا کیوں ڈر رہا ہے، تو اتنا کیوں ڈر رہا ہے؟ تو کہا علی کہیں تمہاری سخاوت یہ نہ کہہ دے کہ اونٹ میرے ہاتھ میں ہے تو کہیں مجھے بھی تم اس کے ساتھ نہ دے دو، اس لیے میں چھوڑ کے ہٹ گیا، کیونکہ مجھے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا۔ اللہ اکبر۔ ایسی سخاوت تھی مولا کائنات علی المرتضی، اور پورے اونٹ اس کو دے دیے۔ اندازہ کیجیے کیا شان کے مالک ہے اہل بیت۔ اہل بیت ایسا ان کو ایسا نہیں ہے چوپی جن کے تذکرے رہے ہوتے، پوری دنیا ان کے غلام چوپی بنی ہوئی نہیں ہے، پوری دنیا کی دیوانی چوپ بنی ہوئی نہیں ہے، 1400 سال سے چوپی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ایسی شان کے مالک تھے، اللہ کی رضا کے آگے ان کے سامنے کوئی چیز بھی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ ہی اللہ تھا بس ان کی نظر میں، بس اللہ ہی سب کچھ تھا ان کی نظر میں۔ ایسے ایمان کے جو ہے ایمانی حرارت والے لوگ تھے کہ ہم ان کا ذکر آج کر رہے ہیں، خدا کی قسم کر نہیں رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے۔ ایسی شان کے مالک اللہ ان کا ذکر کروا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب آپ اور آگے چلیں، میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، اور کی شان سے اللہ نے ان کے درجات کو، ان کے رتبوں کو، ان کے مراتب کو بلند کیا تھا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک قول سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن ایک اور قول آج آپ سن لیجئے، یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا دار الحکمہ، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، وہ علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں حکمت و مصلحت پر منحصر ہے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسند امام احمد کی ایک حدیث سن لیجیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا علی منی وانا منہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ہم سے ہے اور ہم علی سے ہیں، علی ہم سے ہیں اور ہم علی سے ہیں، اور فرمایا اور ہمارے بعد علی تمام مومنین کے ولی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمارے بعد علی تمام ایمان والوں کے ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے رہنما ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے نگران ہے، ولی کا مطلب
مطلب ہوتا ہے سرپرست ہے، ولی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ دار ہے۔ اسی لیے دنیا والے جب جب اپنے آپ کو مصیبت میں پاتے ہیں، مشکل میں پاتے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے کہا علی ایمان والوں کے ولی ہیں، علی ایمان والوں کے ولی ہیں۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی وانا من علی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم علی سے ہیں اور علی ہم سے ہیں اور ہم علی سے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لحمہ لحمی ودمہ دمی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کا گوشت ہمارا گوشت ہے، اللہ اکبر، علی کا گوشت ہمارا گوشت ہے، علی کا خون ہمارا خون، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شان سے عظمت بیان ہو رہی۔ آپ بولتے میرا بیٹا ہے بول کے بولتے، مگر بولتے ہیں ستر کا خون میرا خون ہے، اس کا چمڑا میرا چمڑا ہے، ایسا آج تک کوئی بات نہیں بولا۔ مگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی عظمت بیان کرتے ہیں، فرما رہے ہیں علی کا گوشت ہمارا گوشت ہے، علی کا خون ہمارا خون ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کس شان کی، کس عظمتوں کی بات ہو رہی ہے اور کتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کس قدر ان کی تعریف بیان ہو رہی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علی اور ہم ایسے ہیں جیسے سر اور جسم، اللہ، حضور نے فرمایا علی اور ہم ایسے ہیں جیسے سر اور جسم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فضائل صحابہ، امام احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ ایک اور حدیث پاک درج ہے، فرماتے انا وعلی من نور واحد، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں، سبحان اللہ، میں اور علی ایک نور ہے، میں اور علی ایک نور ہے، بس فرق اتنا ہے وہ نبی ہے کہ نبی کا غلام، وہ نبی ہے یہ نبی کا بھائی ہے، وہ نبی ہے وہ یہ نبی کا داماد ہے، وہ نبی ہے یہ امتی ہے، فرق اتنا ہے۔ ہم مولا علی کی عظمتوں کو سن کر ہم انہیں نبی تو نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک، مگر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ فیضان نبوت ہے، یہ نبوت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں یہ نبوت کی محبت سے سرفراز ہے، یہ شان نبوت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق ہے، جن کو رسول اللہ نے اپنے فیض و محبت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم کعبہ شریف کی مانند ہو، اللہ، اے علی تم کعبہ شریف کی مانند ہو، جس کو آنا ہو خود تمہارے پاس چل کر آئے، تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ، جتنوں کو حج کرنا ہے وہ سب کعبے کو آتے ہیں، جتنوں کو عمرہ کرنا ہے وہ کعبے کو آتے ہیں، جتنوں کو طواف کرنا ہے پوری کائنات سے خرچ لگا کر وہ کعبے کو آتے ہیں۔ فرمایا علی تم کعبے کی مانند، جس کو ہدایت چاہیے اس کو تمہارے پاس آنا پڑے گا، جس کو جنت چاہیے اس کو تمہارے پاس آنا پڑے گا، جس کو حق کا پتہ چاہیے اس کو تمہارے پاس آنا پڑے گا۔ علی جو تم کو چھوڑ دے گا وہ حق سے پھر جائے گا، حق اس کے پاس سے نکل جائے گا۔ علی جو تم سے بغض رکھے گا وہ اللہ کے فضل سے، کرم سے، رحمت سے محروم ہو جائے گا، وہ جہنمی ہو جائے گا، جنت سے نکال دیا جائے گا۔ علی جو تم سے غداری کرے گا اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، اس کی دنیا عذاب بن جائے گی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں رکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم علی، ہم علم کا شہر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
نہیں کوئی آ سکے گا شہر کے اندر. اللہ اکبر. شہر کے اندر میں علم کا شہر ہوں فرمایا حضور. پھر آگے فرماتے ہیں علی اس کا دروازہ ہے اور کوئی شخص اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ دروازے پر نہیں آئے. یعنی کہ حضور بتلانا چاہتے ہیں تم کو اگر فیض و کرم مصطفیٰ چاہیے تو تم کو دروازے علی پر کھڑا ہونا پڑے گا, دروازے علی سے داخل ہونا پڑے گا, علی سے محبت کرنا پڑے گا, علی سے تعلق رکھنا پڑے گا. جب تک تم اہل بیت سے تعلق نہیں رکھو گے, علی المرتضیٰ سے محبت نہیں رکھو گے, اس وقت تک سرفراز نہیں. ایسے سینکڑوں ہزاروں فضائل ہیں مولا علی المرتضیٰ, ہزاروں فضائل ہیں. اور ایک سن لیجیے, نبی پاک علیہ صواعق محروقہ میں لکھا ہوا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا گیا علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. علی قرآن کے ساتھ ہے. والقرآن مع العلی کی فرمایا گیا اور علی قرآن کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ دونوں اکٹھے ہی مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں. حضور فرماتے ہیں علی اور قرآن دونوں اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ہو کر میرے پاس آئیں گے اور حوض کوثر پہ بروز قیامت یہ مجھ سے ملاقات کریں. یعنی کہ علی اور قرآن الگ الگ نہیں آئیں گے, علی اور قرآن ایک ساتھ ہو کر آئیں گے. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کیا مقام ہے حضرت مولا کائنات. ارے ہمارے گھروں میں بچے حافظ قرآن بن جائیں, فرمایا جاتا ہے یہ وہ بچے ہیں جو ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو گیا, یہ وہ بچے ہیں اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ایسے 10 لوگوں کو اپنے ساتھ شفاعت کرا کر ساتھ میں نہیں لے لیں گے. ایسے لوگ جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے, ایسے 10 لوگوں کی یہ حافظ قرآن شفاعت کرائیں گے اور ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. ارے قرآن کو یاد کرنے والوں کی یہ شان ہے کہ وہ 10 جہنمیوں کی شفاعت کرائیں گے. تو پھر قرآن جس علی کے ساتھ ہوگا اور علی جس قرآن کے ساتھ ہوگا, حوض کوثر پر رسول اللہ سے قرآن اور علی ایک ساتھ ملاقات کریں گے, تو پھر سوچو اس علی کی بخشانے کا عالم کیا ہوگا, اس علی کی شفاعت کرانے کا عالم کیا ہوگا, وہ علی کیسے اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے. میرے پیارے بزرگ اور